السلام علیکم۔ مدینہ کے منافقین کا انجام۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ جنگ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقاع کی صریح بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان خلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ جنگ احد کے موقع پر اسی شخص نے صریح غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے بھی منافقین 300 آدمی توڑ لایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں پر سے کودتا پھاندتا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے استغفار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی النضیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول خدا اور آپ کے جانثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا، ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ لے لی جائے۔ اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے، نہ ہمت کے اعلانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت 12 اور 14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کے مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے 1000 چھوٹی توجہیں موجود تھیں جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پردازی کے ان موقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس کی برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت 2 ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے۔
مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول خدا کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت قلعہ کما ہو گیا اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا ہے جبکہ دوسرے فتنے کا ذکر اسی صورت میں ہے۔ اس واقعے کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بہقی، طبرانی، عبدالرزاق، ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے۔ بعض روایت میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا جس میں یہ پیش آیا تھا اور بعد میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صورت واقعہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے بنی المصطلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسی نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکا یک پانی پر دو صحابیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجاہ بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت کا انجام دیتے تھے، اور دوسرے صاحب سنان بن دبر الجہنی حوالات دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کا حلیف تھا۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھوں پائی تک پہنچی اور جہجاہ نے سنان کی ایک لات رسید کر دی جسے اپنے قدیم یمنی روایت کی بنا پر انصار سخت توہین و تذلیل سمجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجاہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ اب عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے خلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف کے سارے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور سنان نے جہجاہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان گنگلوں کی مددگار بن گئے ہو۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا۔ ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ آپ یہ پھل پھول خود ہمارے ہی حریف بن گئے۔ ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھے کو پھاڑ کھائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا من و ان دہرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے کہ تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے، مگر زید نے عرض کیا، نہیں حضور، خدا کی قسم میں نے خود اس کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم
حکم دیجیے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ اس حوالے سے مختلف روایات میں مختلف انصاری بزرگوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے یہ خدمت لے لیں۔ اگر مجھ سے اس لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مرسی کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں۔ راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال کر بہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑق کر جواب دیا، تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکات دو، میں زکات دی گئی، اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے ان کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دے۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی۔ آج اگر میں اس کا قتل کا حکم دوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی۔ اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق کے قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضروری اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب نہ بن جائے۔ حالات سے آنکھیں بند کرنے کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر یہ ہے کہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استحصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو اسی وقت بھی سزا نہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابری نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینہ میں منافقین کا زور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔